اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جو مسجد نبوی تعمیر کی تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ کہتے ہیں کہ آج جہاں ہم آئے ہیں جس کی زیارت کے لیے تو کیا اس کی کیا فضیلت ہے؟ تو کہتے ہیں یہ ان 3 مساجد میں سے ایک ہے جس کی زیارت کا ہمیں حکم دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا تشد مسجد الحرام و مسجد الاقصی و مسجد هذا. مسجد هذا سے مراد یہی پیاری مسجد جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بنایا تھا مسجد نبوی ہے. اس کی فضیلت یہ ہے کہ اسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی اکثر نمازیں ادا کی. یہی وہ مسجد ہے جس میں منبر ہے اور منبر کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہوگا. یہی وہ مسجد ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا کرتا تھا اور یہی وہ مسجد ہے جس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1000 ہے سوائے مسجد حرام کے. مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد نبوی تھی تو کیا یہ صرف نماز پڑھنے کے لیے تھی یا اس میں اور کوئی کام ہوا کرتا تھا؟ تو کہتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی یہ ایک پارلیمنٹ کی حیثیت رکھتی تھی تو غلط نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس میں ایسے ایسے کام ہوتے تھے جو ایک پارلیمنٹ میں آج کل کام ہوتے ہیں. جیسے کوئی بڑی مجلس کوئی بڑا مشورہ لینا ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں میٹنگیں کرتے تھے. وہیں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جنگ کے لیے بھیجتے تھے. وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 سے زائد وفود کا جو باہر سے آئے، آج تو سفیر اور ایمبیسڈر ہیں اس شکل میں آج ہو گئے، لیکن جو پہلے سفیر آتے تھے باہر سے وفود کی شکل میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا 100 سے زائد وہی مسجد نبوی میں استقبال کیا. اور وہی مسجد نبوی جو غریب اور مسکین مہاجر صحابہ کرام ہجرت کر کے آ گئے تھے لیکن مدینہ منورہ میں ان کے پاس کچھ رہنے کے لیے کوئی جگہ اور مکان نہ تھی تو اصحاب صفہ وہیں ٹھہرتے بھی تھے، وہیں رہتے بھی تھے اور اسلام کی کرن پوری دنیا میں یہی اسی مسجد نبوی سے عام ہوئی اور پھیلی. یہ وہ 3 مساجد ہیں جن کی زیارت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. تھوڑا سے آگے ہو جائے یہ وہ 3 مساجد ہیں جن کی زیارت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اور کہا گیا دیکھیں مساجدیں کون آباد کرتے ہیں؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. مساجد وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہ ان کی صفات میں سے ہے. مساجد یہ تینوں جو ہیں یہ ایسی ہیں جن کو انبیاء کرام نے تعمیر کیا. سب سے پہلی مسجد اسے کس نے بنایا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا مسجد اقصی. اور یہ ہمارا قبلہ اول ہے. قبلہ اول تھا. ابھی قبلہ تحویل ہوا، کب تحویل ہوا یہ بھی بتایا جائے گا. تو یہ قبلہ اول تھا، آج یہ یہودیوں کے قبضے میں ہے. اللہ رب العالمین پھر سے اسے آزاد کرائے، آمین. یہ اس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 500 ہے. اور یہ مسجد حرام ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ تعمیر کیے، جس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 ہے. سبحان اللہ. مسجد نبوی ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے تعمیر کیا، جس میں ایک نماز پڑھنے کی کا ثواب 1,000 ہے، جس کی آج آپ جس کی زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین آپ کی زیارت کو قبول فرمائے. آمین آمین. آگے ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جب مدینہ منورہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام یہ ریکارڈ نہیں وائس کر رہا ہوں صرف وائس. یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے اور پہنچے. اب مدینہ منورہ سے مراد یہ لینا کہ قبا کا علاقہ بھی شامل، اس لیے کہ پہلے میں نے بتا دیا کہ وہ پہلے شامل نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عمرو بن عوف کے علاقے میں قیام کیا. یہیں پر آپ نے قبا کی مسجد تعمیر کی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 14 دن تک قیام کیے. اس کے بعد اپنی قصبہ اونٹوں پر سوار ہوئے اور رحمتوں سے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے حکم سے یہاں بیٹھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اترنے ہی والے تھے کہ دوبارہ یہ کھڑی ہوئی اور ایک چکر لگا کر پھر اسی جگہ پر بیٹھی جہاں پر پہلے یہ بیٹھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی ہماری منزل ہے. اچھا، اٹھنی جو بیٹھی تھی یہ کہاں بیٹھی تھی؟ کیا ابو نہیں، ابو ایوب انصاری کے مکان پہ نہیں بیٹھی.
ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا جو مکان تھا یہ جہاں اونٹنی بیٹھی تھی وہاں سے بالکل قریب تھا. اونٹنی جہاں بیٹھی تھی یہ آج جہاں مسجد نبوی ہے، اور جو آپ روضہ دیکھ رہے ہیں، جو ہرا والا گنبد دیکھ رہے ہیں، اس کے سیدھے آپ باہر جب آئیں گے تو مسجد کی دیوار ایک ہے نا، جو آخری دیوار ہے، اس سے تھوڑا سا آگے یہاں پر ابو ایوب انصاری کا گھر تھا، جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا آنے کے بعد. لیکن رکی وہاں تھی جہاں آج یہ مسجد نبوی بنی ہوئی ہے، آباد ہے، جسے مربت کہا جاتا ہے. مربت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مربت کے معنی وہ جگہ یا وہ زمین جہاں پر کھجور وغیرہ سکھائی جاتی تھی. اہل مدینہ اکثر جو ہے ان کے یہاں کیا کس چیز کی کھیتی ہوتی تھی؟ کھجور کی کھیتی ہوتی تھی. اسی لیے آپ چمن اسلام میں کیا پڑھے؟ دکھا دے یا الہی دیار مدینہ، مدینہ کیسی بستی ہے جہاں رحمت برستی. مدینہ کی بات کھجوریں بغیر گٹھلیاں کی ہوتی ہے، بچپن میں پڑھتے تھے. تو یہی مدینہ میں کھجور کے باغات اور کھجور کی کھیتیاں ہوتی تھی، اور کھجور اسی لیے اسے مربت کہا جاتا تھا کیونکہ یہاں پر کھجور وغیرہ سکھائی جاتی تھی. یہ دو یتیم بچوں کی زمین تھی، سہل اور سہیل ان کا نام تھا، دونوں بنو نجار میں سے تھے. اچھا، اللہ رب العالمین کی حکمت دیکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کہاں بیٹھی؟ ان کے قبیلے میں بنو نجار. بنو نجار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھے؟ ہاں، ننیال کے رشتے دار تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی جو شادی ہوئی تھی مدینہ منورہ میں ہوئی تھی. اسی لیے ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والد ماجدہ کے ساتھ آئے مدینہ منورہ. مدینہ منورہ اپنے ننیال کی زیارت کرنے کے بعد جب آپ واپس جا رہے تھے تو مقام ابوا میں آپ پہنچے کہ وہیں پر آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ بنو نجار کے لوگوں کے مرتبے کو اور رتبے کو بلند کریں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اللہ کے حکم سے ان کی بستی میں بیٹھی. زمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یتیم بچے تھے ان کے ورثاء کے پاس پیغام کہلوایا کہ آپ یہ زمین ہمیں فروخت کر دیں، بیچ دیں. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے اس کی قیمت نہیں چاہتے ہیں، آپ یہ ہم سے ہدیتاً لے لیں، فری لے لیں. اللہ یہ بچے اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری کو بھیجا اور دیگر صحابہ کی آپ ان سے کہیں کہ یہ اس کی قیمت لے لیں، ہم فری نہیں لیں گے. یہاں تک کہ وہ بچے راضی ہو گئے. اس کے بعد سونے کے 10 دینار کے عوض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کو خریدا. زمین جب خریدی گئی تو قیمت کس نے ادا کیا؟ قیمت کس نے ادا کیا؟ حضرت عثمان. نہیں، اصل چونکہ سب کے یہاں یہی موجود ہے کہ جو بھی خریدا گیا اور جو بھی صدقہ اور جو بھی وہ دیے وہ اکثر جو ہے حضرت عثمان غنی دیتے تھے کیونکہ وہ غنی تھے. نہیں، یہاں پر ایک دوسرے صحابی نے دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی خاص تھے. حضرت ابو بکر سیدنا صدیق اکبر آپ کے یار غار تھے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے بارے میں کیا کہا کہ کسی کے مال نے مجھے دنیا میں فائدہ نہیں پہنچایا سوائے ابو بکر صدیق کے. جو حضرت ابو بکر صدیق جو آپ کے یار غار تھے، آپ کو جو ہے کس کے لقب سے؟ صدیق کے لقب سے جو ہے آپ کو منتخب کیا گیا. یہی ان کی کئی صفات ہیں، کئی خاصیتیں ہیں. مزید آنے کی حضرت ابو بکر صدیق کی قیمت ادا کی. قیمت جب ادا کر دی گئی لابون آئے قیمت جب ادا کر دی گئی تو حضرت ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ مسجد کی زمین جو ہے اسے برابر کی جائے. چنانچہ اس میں کچھ قبریں تھیں، جھاڑیاں تھیں، اسے صاف کر دیا گیا. زمین جب برابر کر دی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مسجد نبوی تعمیر کی، بنائی. مسجد نبوی جب بنی تو اس کی نوعیت کیا تھی، اس کی شکل کیا تھی، صورت کیا تھی، کیا آپ وسلم اور صحابہ کرام نے جو مسجد نبوی تعمیر کی، بنائی ایسے ہی جس کی بنیاد کالے پتھروں پر رکھی گئی تھی. اوپر کی دیوار بنائی گئی تھی مٹی کے گال اور چھت جو تھی یہ چھپر کی تھی اور اس چھپر کے چھت کو روکنے کے لیے کھجور کے پیٹی تنے لگائے گئے تھے.
مسجد کی جو لمبائی تھی یہ 35 میٹر تھی، چوڑائی جو تھی وہ 30 میٹر تھی، 3 دروازے تھے، ایک سامنے جو آپ دروازہ دیکھ رہے ہیں ایک دروازے کا جسے باب الحمزہ کہا جاتا تھا، آج بھی دروازہ بھی ہے لیکن آج ہم اور آپ اسے باب الرحمہ کے نام سے جانتے ہیں۔ مشرق میں ایک دروازہ تھا جسے باب عثمان کہا جاتا تھا، آج بھی یہ دروازہ موجود ہے لیکن آج ہم اور آپ اسے باب جبریل کہتے ہیں۔ باب جبریل اس لیے کیونکہ جبریل یعنی اکثر اسی دروازے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے، اسی لیے اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اسے باب جبریل کہا گیا۔ یہ حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے اور یہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحبین کی قبریں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو 16 سے 17 مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قبلہ یہ شمال کی جانب ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش کی پیدا ابراہیم ہمارے قبلے کو جو ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے اس کی جانب پھیر دے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا قبول کی اور پھر کا حکم کیا آیت کریمہ نازل ہوئی فَإِنَّا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اس کے بعد جب قبلہ تعین ہوا تو تھوڑی سی مسجد نبوی کے اندر تبدیلی ہوئی۔ تبدیلی کیا ہوا؟ یہ جو قبلہ آپ شمال کی جانب دے رہے ہیں اس کو ایسے ہی باقی رکھا گیا اور جنوب میں جو دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں جنوب کے دروازے کو بند کر دیا گیا اور جنوب میں ایک چھپر دوسرا نصب کیا گیا۔ یہ چھپر جو باقی رکھا گیا یہ اصحاب صفہ کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ اصحاب صفہ کی تعداد 70 کی تقریباً ان کے لیے یہ خاص کر دیا گیا کہ یہ یہی رہیں گے۔ کہتے ہیں کہ اصحاب صفہ کا علاقہ ریاض الجنہ میں، آپ نے ریاض الجنہ کی زیارت کی کسی نے؟ کہاں ہے؟ کہاں پہ ہے؟ سرکار عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک سے لے کر سرکار کے جو منبر ہے جہاں سرکار نماز پڑھایا کرتے تھے اس کے بیچ کی جو جگہ ہے اس کو ریاض الجنہ۔ اچھا جو چبوترا نہیں، چبوترا تو اس طرف پیچھے لگا ہوا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ مبارک ہے جو آپ چبوترا اور چبوترا کے درمیان جو خالی جگہ نہیں وہ اس کے بعد ہاں صحیح ہے کوئی اس کے بعد والا ہے۔ یہ چبوترا جو تھا یہ دقت الاقوات کا ہے۔ دقت الاقوات میں وہ لوگ تھے جو مسجد نبوی کی صفائی کے لیے اپنے آپ کو وقت کر لیے تھے، مسجد نبوی کی صاف صفائی کرتے تھے اور وہاں پر آ کر یہ بیٹھا کرتے تھے۔ مسجد اسی طرح کی سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر گئے۔ غزوہ خیبر سے جب آپ واپس ہوئے تو دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، چنانچہ ضرورت محسوس کی کہ مسجد نبوی کی توسیع کی جائے۔ پہلی جو توسیع کی گئی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے سامنے کی گئی۔ جب توسیع کیا گیا مسجد نبوی بڑھایا گیا تو اضافہ جو ہوا پہلے جو 35 میٹر تھا اسے بڑھا کر 45 کیا گیا اور جو لمبائی 30 تھی پہلے جو یہ 35 تھا اسے 50 کیا گیا اور 45 یہ چوڑائی کو کیا گیا اور 2 میٹر اونچائی جو مسجد کی دیوار کی جو اونچائی رکھی گئی اسے 2 میٹر رکھی گئی۔ مسجد اسی طرح تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے خلفائے راشدین کو چلے جائیں دوسرے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسری جو توسیع کی گئی وہ کن کے دور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسجد نبوی کی توسیع نہیں کی گئی۔ کیوں نہیں کی گئی وہ کسی کو بتانا کیوں نہیں کی گئی؟ حضرت عمر بن خطاب حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق جو ہمارے پہلے خلیفہ تھے ان کے زمانے میں کیوں نہیں کی گئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو اس وقت کئی ایک فتنے رونما ہوئے جن میں سے 3 فتنے جو بڑے مشہور و معروف، ایک تو مرتدین کا جو مرتد ہونے بعد دیہاتی صحابہ آرام اور بعض لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تھا انہوں نے کیا کہا تھا، کہا کہ حضرت عمر بن خطاب آئے اور کہا کہ ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دم عام کہ اگر کوئی لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے تو اس نے اپنی جان اور مال کو ہم سے محفوظ کر دیا۔ یہ حدیث تھی۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں حضرت ابوبکر سے کہ آپ کیسے ان سے جہاد کریں گے، کیسے لڑیں گے، یہ تو لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یہ جو لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں تو اسی میں حق اللہ و حق العباد کہا گیا اور یہ زکوٰۃ جو ہے یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے اور میں ان سے لوں گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی ایک اقال دیتا تھا
یعنی ایک رسی تو اس کو بھی میں دوں گا، اور اگر اس کے لیے مجھے جنگ کرنا پڑے اور میرے ساتھ کوئی نہ رہے تو میں تنہا تنہا جو ہے سب سے لڑوں گا۔ بہت بڑی بات ہے۔ تو اور یہاں تک کہا، یہ دوسرے موقف پہ کہا کہ جو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، پھر مدینہ کے حالات خراب ہوئے، حضرت عمر نے اس وقت بھی اور کہا کہ آپ لشکر کو نہ بھیجیں، ابھی اندرونی حالات ہمارے صحیح نہیں ہے۔ تو کہا کہ میں اس لشکر کو کیسے روک سکتا ہوں، یا میں کون ہوتا ہوں جس لشکر کے جھنڈے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہو اور جسے باہر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکیل پکڑ کر لے جا کے چھوڑا ہو، تو میں کون ہوتا ہوں روکنے والا۔ اور کہا کہ اگر امہات المومنین کے پنڈلیوں کو کتے آ کر نوچیں اور میں اکیلے رہوں تو بھی میں اس لشکر کو بھیجوں۔ تو یہ موقف تھا، اور اس کا جو فائدہ ہوا اہل مدینہ اور اسلام کو، یہ آپ سنیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اطراف کے جتنے قبائل کے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اور بڑی جو طاقتیں تھیں، ابھی تھوڑا ہی اسلام پھیلا تھا، تو یہ سب مسلمانوں پر ان کی نظریں مرکوز تھیں۔ لیکن جب 10,000 کی تعداد میں لشکر باہر نکلا مدینہ سے، اور وہ بھی روم کے لیے، اور وہاں فتح یاب ہوئے اور واپس آئے، تو جتنے اطراف کے قبائل تھے سب کے دلوں میں مسلمانوں پر ڈر بیٹھ گیا، اور پھر دھیرے دھیرے جو ہے اسلام پھیلتا چلے گیا، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب جب آئے تو پورے معاملات ایک دم صحیح ہو چکے تھے، وہاں پر کوئی معاملہ ہی نہیں تھا، اسی لیے اسلام کی فتوحات ان کے زمانے میں بہت زیادہ ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب جب خلیفہ ہوئے تو ان کے دور خلافت میں مسجد نبوی کی توسیع ہوئی، جس میں قبلے کی جانب 5 میٹر، مغرب کی سمت 10 میٹر اور شمال کی جانب 15 میٹر کی توسیع کی گئی۔ لیکن ایک اور اضافہ کیا حضرت عمر بن خطاب نے، وہ یہ کہ پہلے جو مسجد نبوی میں 3 دروازے تھے، یہاں پر 3 اور دروازوں کا اضافہ کیا، جن میں سے 2 دروازے آج تک موجود ہیں اور بڑے مشہور و معروف ہیں۔ ایک باب السلام جہاں سے ہم سلام پیش کرنے جاتے ہیں، اور ایک باب النساء جہاں سے ریاض الجنہ کی زیارت کے لیے ہم اور آپ اندر جاتے ہیں۔ یہ حجر عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، ابھی بھی یہ مسجد نبوی سے باہر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں مدینہ منورہ آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی توسیع اس کے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آپ دیکھیں گے تھوڑے مدینہ سے مراد یہ لینا کہ قبا کا علاقہ بھی شامل ہے۔ اس وقت پہلے میں نے بتا دیا کہ پہلے شامل ہے۔ یہ آواز کیا آ رہی ہے؟ دوسرا شامل کہتے ہیں کہ 2930 حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور یہاں پر آپ دیکھیں گے، اور میں ان کو نہیں دیکھیں گا، لیڈیز تھوڑا اندر بھی آ جاؤ، اندر بھی آ جاؤ، لیڈیز تھوڑا جی آگے ودی جاؤ، تھوڑا جی آگے ودی جاؤ۔ اندر بھی اس میں دیکھیں گے کہ مسجد کی جو بناوٹ ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور حضرت عمر بن خطاب کے زمانے سے بالکل مختلف ہے، بدلی ہوئی ہے۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ دیواروں کو پکی اینٹوں سے بنایا گیا، پہلے دیواریں کچی اینٹوں سے تھی، چھت جو یہاں پر بنایا گیا بہترین اور قیمتی قسم کے لکڑی سے بنایا گیا، پہلے چھپر کی تھی، اور اس چھپر کے ستون کو روکنے کے لیے پہلے کھجور کے تنے لگائے گئے تھے، یہاں پر پتھر کے بہترین قسم کے ستون بنائے گئے۔ لیکن ایک اور یہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد نبوی کی جتنی بھی توسیع کی گئی اس میں قبلے کی جانب آگے بڑھایا گیا، قبلے کی جانب آگے بڑھایا گیا، لیکن یہ مشرق کی سمت توسیع نہیں کیا۔ مشرق کی سمت کیوں نہیں توسیع کیا جاتا تھا؟ کیونکہ امہات المومنین کے حجرات تھے، اور اسی جانب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی حجرا تھا، اس لیے خلفائے راشدین میں سے کسی نے مشرق کی سمت توسیع نہیں کی۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے بعد آج تک مسجد نبوی کی جتنی بھی توسیع ہوئی اس میں قبلے کی جانب توسیع نہیں کی گئی، اسی لیے ہم دیکھیں گے کہ سب سے آگے جو محراب ہے وہ محراب عثمانی ہے، اس سے آگے کوئی محراب نہیں ہے، اس کے آگے کوئی توسیع نہیں ہوئی، لیکن اطراف میں توسیع ہوئی، مشرق کی جانب توسیع کی گئی۔ اسی لیے آگے ہم دیکھیں گے کہ ابھی تک جو حجر عائشہ مسجد نبوی سے باہر تھا وہ مسجد نبوی کی توسیع میں شامل کر دیا گیا۔ آگے ہم چلیں گے، خواتین ایک دم آگے چلیں، 1 منٹ میں بتا دوں۔ بھائی جان آپ کا نام کیا ہے؟ اسلام اسلام بھائی جان۔
بھلے کی یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ولید بن عبد الملک جو بنو امیہ کے دور کے خلیفہ تھے، ان کے دور میں مسجد نبوی کی جو توسیع کی گئی اس کا یہ نمونہ ہے۔ ان کے دور میں ہم دیکھیں گے کہ پہلی بار مسجد نبوی کی توسیع مشرق سے کی گئی، اسی جانب امہات المومنین کے حجرات تھے، چنانچہ اسے مسجد نبوی کی توسیع میں شامل کیا گیا۔ لیکن جب شامل کیا جا رہا تھا تو اس وقت کے جو بڑے بڑے علماء تھے، خاص طور سے مدینہ منورہ کے جن میں سے ایک نام آتا سعید بن مسیب رحمہ اللہ، انہوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ کسی قبر کو مسجد کے اندر لائیں یا قبر کے اوپر مسجد تعمیر کریں، دونوں صورتوں میں۔ لیکن خلیفہ کا حکم تھا، اس وقت جو مدینہ منورہ کے گورنر تھے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، انہوں نے حجر عائشہ کو 5 زاویوں پر بنایا۔ یہ جو آپ جیسے 4 کونا دیکھ رہے ہیں، اسی طرح 5 زاویوں پر بنایا، 5 کونوں پر، اور 3 دیواروں کے ساتھ، بغیر کھڑکی، بغیر دروازے اور بغیر چھت کے، کالے پتھروں سے بنانے کے بعد اسے مسجد نبوی کی توسیع میں شامل کیا۔ ان کے دور میں جب مسجد نبوی، کن کا نام دیا آپ نے؟ عثمان ولید بن عبد الملک، انہوں نے بنایا؟ ہاں، ان کے حکم سے عمر بن عبد العزیز، ہاں عمر بن تو ان کا نام سنا، گورنر تھے مدینہ منورہ۔ کہتے ہیں کہ ان کے دور میں جب مسجد نبوی بنی تو سب سے پہلے انہوں نے یہ 4 منارے بھی لگوائے مسجد نبوی میں، 14 دروازے، 20 کھڑکیاں۔ دروازے جو بنے ان پر نحاس اور سونے سے کام کیا گیا، سونے بھی لگائے گئے کناریوں پر۔ اس کے علاوہ مسجد نبوی کے اندر جو ستون وغیرہ لگائے گئے ان پہ سنگ مرمر سے کام کیا گیا۔ مسجد نبوی کی چھت جو بنائی گئی لکڑی کی بنائی گئی، اور پورا جو مسجد نبوی بنایا گیا، جو دیواریں تھیں یہ سفید اینٹ سے بنایا گیا۔ ابھی آپ دیکھیں حجر عائشہ کو اندر کیا گیا، 4 منارے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ابھی آپ کوئی قبہ اور گنبد دیکھ رہے ہیں؟ نہیں۔ قبے اور گنبد کب بنائے گئے، کن کے دور میں بنائے گئے، یہ آگے ہم آپ کو بتائیں گے، اور پہلے وہ کس نام سے جانے جاتے تھے یہ بھی بتائیں گے۔ پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد نبوی تعمیر کیا اور صحابہ کرام نے، یہ اس کی شکل ہے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس جانب امہات المومنین کے کتنے گھر تھے۔ تو یہ لال نشان جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ شمال کی جانب ہے۔ اس جانب 4 گھر تھے جن میں جویریہ، صفیہ، عائشہ، ام سلمہ، اور 2 گھر یہ یہاں تھے، ایک حضرت سودا رضی اللہ عنہا اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، اور یہ گھر آپ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ، اور اسی کے سیدھ یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ آج جہاں باب صدیق ہے اسی سے اندر آپ جائیں گے جو حضرت ابوبکر صدیق کا گھر تھا۔ یہ پیلا نشان جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر مدفون ہے؟ حجر عائشہ کو جب مسجد نبوی کی توسیع میں شامل کیا گیا تو اسے اس طرح بنایا گیا، یہ 5 زاویوں کا بنانے کے بعد اسے اس کے لیے جالی بنائی گئی۔ جالی جب بنائی گئی تو اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، جب جالی بنایا گیا تو یہ 2 سے 2.5 میٹر ریاض الجنہ کا حصہ روضہ میں چلے گیا۔ ابھی جو ریاض الجنہ کی حد ہے یہ 22 میٹر لمبائی ہے اور چوڑائی جو ہے یہ 15 میٹر ہے۔ اسی ریاض الجنہ میں ہم اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر کچھ ستون ہیں، استوانات ہیں، جن میں سب سے پہلے جو ہے استوانہ مخلقہ ہے، جس میں اللہ کے یہ صحابہ کرام خوشبو لگا دیا کرتے تھے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائیں تو آپ کو خوشبو محسوس ہو۔ اور یہ استوانہ تو عائشہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہاں پر نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے تو لوگ جھگڑا کریں گے، قرآن دازی کریں گے یا نماز پڑھنے کے لیے۔ یہ استوانہ جو توبہ، استوانہ جو بنبا، یہ دونوں ایک ہی ہے۔ یہ استوانہ جو مہاجر ہے، استوانہ جو بنبا، اب بنبا میں ایک صحابی تھی جنہوں نے اپنے آپ کو یہاں پر باندھ لیا تھا۔ اس وقت شریف یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام کیا کرتے تھے۔ اس وقت ہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گجرات میں آرام کرنے جایا کرتے تھے، آرام فرمانے، تو یہاں پر حضرت علی کھڑے ہو کر آپ کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ اور یہ استوانہ کا نفوذ ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 سے زائد مسجد کا استقبال کیا۔ یہ آپ ویڈیو 100 سے زیادہ، سب سے زیادہ یہ ویڈیو دیکھیں، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حجر عائشہ کو کس طرح بنایا گیا، تینوں کمرے اس میں کس طرح ہے، پھر اسے کس طرح جو ہے ولید بن عبد الملک کے حکم سے مسجد نبوی کی توسیع میں شامل کیا گیا۔ یہ تمام چیزیں آپ اس میں دیکھیں۔ یا آخر میں
یہ دیکھیں یہ پہلا مرحلہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ عائشہ کی تعمیر کی ہے مٹی کی دیوار کی 56 چھت تھی بیٹھ جائیں آپ لوگ સાહેબ પાછળ જોજો સાહેબ પાછળ સાહેબ پہلا لگے نا کھڑے ہوتے اوپر دیکھو یہ دوسرا مرحلہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں وفات کا اور یہ پردہ لگا کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا باقی بچے ہوئے حصے میں رہتی تھی پھر حضرت ابو بکر کی وفات ابھی تیرے بچے ہوئے حصے میں حضرت عائشہ رہتی تھی اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب کی وفات ہوئی آپ دیکھیں کتنا کم جگہ پر وہ دیکھیں وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبناء حائط به فتحة بالسماء دفن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اب یہ اتنے بچے ہوئے حصے میں حضرت عائشہ رہتی تھی پھر یہ پردے کو ہٹا کے دیوار بنایا گیا اور دیوار میں ایک کھڑکی نما جگہ کھولی گئی جہاں سے تابعین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اجازت لے کر سلام پیش کرنے آتے تھے لیکن جب سلام کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو پھر وہ سمجھا رہا ہے بند کر دیا اس کھڑکی کو بند کر دیا گیا پھر جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہوئی تو پھر ہمیشہ کے لیے حجرہ عائشہ کے دروازے کو بند کر دیا گیا اس کے بعد سے نہیں کھلا لیکن پھر سن 88 میں جب ولید بن عبد الملک نے حکم دیا کہ اسے مسجد نبوی کی توسیع میں شامل کیا جائے تو پہلی بار حجرہ عائشہ کی دیواروں کو توڑا گیا اور تینوں قبریں ظاہر ہوئی اس کے بعد پھر اسے کالے پتھروں سے بنا کر مسجد نبوی کی توسیع میں شامل کر دیا گیا اس کے بعد سے آج تک کوئی اس کے اندر داخل نہ ہو سکا اس کے پیچھے والے بھی ہیں اس طرح پانچ صحابیوں پر یہ کیوں بنایا گیا تاکہ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبلہ نہ بنا سکے نہ اس کی طرف مڑ کر کے نماز پڑھ سکے اور نہ اس پر جا کر سجدہ کر سکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام میں کیا کی انہوں نے اپنے انبیاء کی قبر کو عبادت گاہ بنا لیا اللہ تو میری قبر کو عبادت گاہ نہ بننے دینا زاد عن الابواب من 6 ابواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا جاتا جہاں حضرت ابو بکر صدیق اور یہاں حضرت عمر بن خطاب ماشاءاللہ ادھر آ گئے یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ولید بن سلطان اشرف آئے یعنی ولید بن عبد الملک کی جو توسیع تھی سن 88 میں اس کے بعد جو دوسری توسیع ہوئی مسجد نبوی کی وہ سلطان اشرف آئے کی جو اور یہ توسیع 888 میں ولید بن عبد الملک کی طرف 88 کے بعد اور یہ توسیع کا جو سبب ہے وہ یہ کہ مسجد نبوی میں آگ لگنے کی وجہ سے جب مسجد نبوی جل گئی اور اس بات کا علم جو ہے سلطان اشرف آئے کو ہوا تو انہوں نے فوراً مسجد نبوی کے بنانے کا حکم دیا مسجد نبوی جب بنائی گئی تو اس میں تھوڑی سی تبدیلی اور اضافہ کیا تبدیلی اور اضافہ یہ کیا گیا کہ پہلے جو مسجد نبوی پر 4 منارے تھے صرف یہاں پر ایک منارے کا اضافہ کیا گیا جسے مناروں کی مقبرہ کہتے تھے یہ آپ دیکھ رہے ہیں لیکن مناروں کی جو سائز تھی جو لمبائی تھی
वहाँ छोटी थी, यहाँ पर मीनारे की लंबाई को जो है बढ़ाया गया। उसके अलावा सबसे पहले हुजरे आयशा के ऊपर लकड़ी का एक कुब्बा बनाया गया था, जिसे 7वीं सदी हिजरी में मंसूर सालाहुन ने बनाया था, लेकिन जब आग लगी उसमें जलकर राख हो गया तो दोबारा पत्थर का सबसे पहले सुल्तान अशरफ तायूबाई ने 858 में ये बनाया। ये जो आप सामने देख रहे हैं, उसी के मुकाबले में एक और कुब्बा बनाया गया छोटा सा जो आप देख रहे हैं, ये मेहराब उस्मानी के ऊपर था, जहाँ से उस्मान अली रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज पढ़ाया करते थे। ये अभी भी ये इनके दौर में। अच्छा, इससे पहले मस्जिद नबवी में जितने भी दरवाजे थे, सुल्तान अशरफ तायूबाई ने जब दोबारा मस्जिद नबवी तामीर करवाया तो तमाम दरवाजों को बंद करा दिया और 4 दरवाजे पर मस्जिद नबवी को कायम किया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उस्मानी दौर में है। सुल्तान अब्दुल मजीद 1265 हिजरी में मस्जिद नबवी की जो तौसीर बनाई गई उसका ये नमूना है। कहते हैं इनके दौर में जो मस्जिद नबवी बनाई गई तो 12 साल के मतलब में बनी। क्यों? इसलिए कि मस्जिद के बनाने का जो काम था मदीना के बाहर होता था, वहाँ से बनाकर लाकर यहाँ लगाया जाता था। क्यों? ताकि शोर हो ना। जब इनके दौर में मस्जिद नबवी बनी तो सबसे पहले ये छोटे छोटे कुब्बे भी बनाए गए और इन पर शीशे की तख्तियाँ लगाई गई ताकि मस्जिद नबवी के अंदर सूरज की रोशनी बआसानी पहुँच सके। इसके अलावा इनके दौर में मस्जिद नबवी पर तस्वीर कारी का काम किया गया, खूबसूरत बनाने के लिए काम किया गया। जैसे पहले बगैर कलर यहाँ पर कलर किया गया गुंबदों को, मनारों को। इसके अलावा मस्जिद के अंदर जो है तकलीफ जारी की गई, आयत करीमा वगैरह लिखा गया। शिमाल को जाने मस्जिद नबवी के किसी हिस्से को बढ़ाया गया और शिमाल को जाने मीनारे जो देख रहे उसके बगल से बढ़ा हुआ हिस्सा है वो एक मदरसा था जो उनके दौर में कायम किया गया था, जिसमें कुरान की तालीम दी जाती थी। एक इजाफा इन्होंने ये किया कि मस्जिद नबवी के दौर में 4 दरवाजे थे, 4 पर 5 दरवाजे पर मस्जिद नबवी को आए। अच्छा, उनमें इस्लाम से जाना जाता था तो अपनी सबसे पहले इसे बनाया गया, फिर 8वीं सदी में इसे पत्थर का बनाया गया। तो पहले ये बैला और सरफा के नाम से जाना जाता था। उसके बाद सबसे पहले इसे कलर कराने वाले महमूद अख्तारी जो 1233 ईस्वी में उस्मानी दौर के बादशाह थे, इन्होंने सबसे पहले इसे नीले रंग से रखा। उसके 20 साल के बाद 1253 में इसे हरे रंग से लगाया, यानी आज से तकरीबन 190 या 91 साल पहले इसका वजूद हुआ। इससे पहले इसका कोई वजूद न था। आगे हम देखेंगे सऊदी अरब में तो इसमें आगे खवातीन ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये पहली तस्वीर, ये सऊदी हुकूमत के जो सबसे पहले बादशाह थे मलिक अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह, ये उनके दौर की तौसीह का नमूना है, जिसमें संग बुनियाद जो रखी गई 1953 में और काम जो बनकर खत्म हुआ ये 1955 में, यानी 2 साल की मुद्दत में। मस्जिद का अगला हिस्सा वैसे ही बाकी रखा, इसमें कोई तब्दीली और तगय्युर नहीं। ये मनारा रईसिया के नाम से जाना जाता है। ये ममलूकी दौर का मनारा था, आज भी मौजूद है, और ये उस्मानी दौर का मनारा है, आज भी मौजूद है। यानी अगले हिस्से में कोई तब्दीली नहीं। 2 शहर और 2 मनारे, ये उनकी तौसीह है। ये जो तस्वीर हम और आप देख रहे हैं, ये मलिक फैसल रहमतुल्लाह के दौर की तौसीह का नमूना है, जिसमें मस्जिद नबवी के अंदर तो कोई तौसीह नहीं किया गया, लेकिन मस्जिद नबवी से मुत्तसिल ये मैदान जो आप मगरिब के सिर्फ देख रहे हैं, इसकी तौसीह की गई, जिसका कुल रकबा 40,000 मुरब्बा मीटर पर मुश्तमिल था, जिसमें 1 लाख मुसल्ली बैक वक्त नमाज अदा करती थी। मस्जिद नबवी की जो सबसे बड़ी तौसीह की गई वो मलिक फहद रहमतुल्लाह के दौर की तौसीह है, जो हम आपके यहाँ देखते हैं। ये जो आप तस्वीर आगे जल्दी, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वो 1985 में 1986 से काम शुरू हुआ और 8 साल की मुद्दत में वसीअ व अजीम मैदान जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मस्जिद नबवी की तौसीह मुकम्मल की गई। जदीद टेक्नोलॉजी में हम और आप देखेंगे कि मस्जिद नबवी के छत पर ये छोटे छोटे जो गुंबद है ना, ये गुंबद, इनकी तादाद 27 है और इनकी खासियत ये है कि ये रिमोट के जरिए बआसानी खुलते और बंद होते हैं। एक गुंबद का वजन 80 टन है। अगर ये रिमोट के जरिए खुलते हैं तो 2 मिनट, और अगर आदमी खोलना चाहे अपनी ताकत के जरिए तो 2 से 1.5 घंटे लगेंगे। इसके अलावा छतरियाँ लगाई गई जिनकी तादाद 250 है। एक छतरी के साए में 800 मुसल्ली नमाज पढ़ते हैं। एक छतरी का वजन 2.5 टन है।
اسی طرح مسجد نبوی کے اندر 86 دروازے ہیں، 6000 لائٹیں لگائی گئی ہیں روشنی کے لیے، اور جو کولنگ کا انتظام کیا گیا ہے، اے سی کا پلانٹ ہے، یہ مسجد نبوی سے تقریباً 8 کلومیٹر دور ہے، اور وہاں سے پائپ کے ذریعے کولنگ کا انتظام کیا جاتا ہے اس کے۔ اسی طرح ہم اور آپ دیکھیں گے کہ مسجد نبوی کے ساحات میں حمامات ہیں۔ ان حمامات کی خاصیت یہ ہے کہ ان میں حمامات تو ہی ہیں، 10,000 حمام اور 3,500 وضو خانے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو خاصیت ہے وہ یہ کہ اس کے پہلی اور دوسری منزل پر بہترین قسم کے پارکنگ کا انتظام کیا گیا ہے، جہاں پر 4,500 گاڑیاں پارک کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ آج جو مسجد نبوی ہے جس میں ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، اس کا کل رقبہ 4,08,000 مربع میٹر پر مشتمل ہے، جس میں 10 لاکھ کی تعداد میں مصلی نماز پڑھتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں مسجد نبوی کی جو توسیع کی جائے گی، وہ اطراف میں جتنے ہوٹلس ہیں یہ توڑ دیے جائیں گے، اور مسجد نبوی کی توسیع مین روڈ تک کر دی جائے گی 2030 تک۔ اس وقت جو آپ 10 لاکھ کی تعداد میں نماز پڑھتے ہیں، اس وقت 24 سے 25 لاکھ مصلی نماز ادا کر سکیں گے۔ یہ باب جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد نبوی کے صحن میں ہے، یہ مسجد نبوی کے صحن میں ہے۔ اس باب کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، آج بھی ویسے ہی موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت کی بیعت کی گئی تھی، جسے ہم اور آپ تاریخ میں کس نام سے سقیفہ بنی ساعدہ کے نام سے جانتے ہیں۔ آج یہ مسجد نبوی کی توسیع میں صحن میں مل چکی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تدفین نہیں کیا گیا، وفات بھی موجود ہے، لیکن اسی درمیان انصار کے کچھ صحابہ کرام یہاں پر جمع ہوئے اور کہیں کہ ہم میں سے خلیفہ ہوں گے۔ ان کی یہ سوچ تھی کہ ہم نے مسلمانوں کی مدد کی ہے ہر ناحیے سے، تو ہم میں سے خلیفہ ہوں گے۔ اللہ کے رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی خبر ہوئی، تو حضرت ابوبکر صدیق اور جتنے صحابہ کرام ان کے پاس پہنچے یہاں اس جگہ پر، اور کہا کہ سنا ہوں اس لیے آپ لوگ جمع ہوئے، کہیں گا کہ ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ خلیفہ جو ہوگا وہ قریش سے ہوگا، اور جو بصرہ ہوں گے وہ انصار سے ہوں گے۔ اتنا کہنا تھا کہ انصار جو ابھی جمع ہوئے تھے کہ خلیفہ بنیں گے، جیسے ہم نے سنے کہ ہم نے سن لیا اور بات کی، اور ترنت حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے درمیان بھی اختلاف بھائی مسلمان ہیں، اور ایسا نہیں کہ مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ وہ سارا 62 میں بیٹھے ہیں، مسلمان 73 میں بیٹھے ہیں، لیکن جو حق پر صحابہ کرام نے یہ بھی پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق پر کون ہوگا، تو کہے کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں۔ یہ اب اصحاب کو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہی کہا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنت رسول، کہ میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسری حدیث۔ اس پر جو گامزن ہوگا وہ گمراہ نہ ہوگا۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ آج سے 100 سال پہلے مدینہ منورہ جی کیا گیا 450 سال تک۔ اس کے بعد ایک میوزیم میں رکھا گیا اور ندی آپ کے سامنے ہے، یہ دروازے کا حصہ میں اوپر کا حصہ بالکل ویسے ہی، اس میں کوئی تبدیلی اور تغیر نہیں کیا گیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ممبر کی جو ایک تاریخ ہے مختصراً وہ یہ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ٹہنی پکڑ کر خطبہ دیا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد اہل مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 سیڑھیوں کا ایک ممبر تیار کیا، جس کی تقریبی شکل اس طرح تھی، بس ایسے دیکھ رہے ہیں آپ۔ جی اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 50 سیڑھیوں میں ایک ممبر تیار کیا، 9 سیڑھیوں کا جس پر خطبہ دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد پہلی بار مسجد نبوی میں آگ لگی 654 میں، جس کے بعد یہ ممبر وغیرہ مسجد نبوی میں دیکھتے رہے۔
یہاں تک کہ 883 میں دوبارہ پھر آ گئی تو اس ممبر کو سلطان صاحب قائد نے مسجد نبوی میں بھیجا. لیکن ابھی تو مسجد نبوی میں اس کی نوعیت اور شکل و صورت کو اس طرح جو آزاد ہم اور آپ مسجد نبوی میں لے تو اسے کس نے بھیجا تھا؟ تو میں نے اسے بولا تھا کہ 998 ہجری میں مسجد نبوی میں بھیجا تھا. یہ آج بھی ہے اور اسی پر امام صاحب اس وقت یہ کہنے یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہو یہ آج سے 100 سال پہلے مدینہ منورہ میں سے سعودی حکومت جب آئی ہوئی تو اس نے تمام مکانات کو خریدا اور خریدنے کے بعد مسجد نبوی کو شامل کیا. یہاں تک کہ مسجد نبوی کی یہاں تک مسجد نبوی کی توسیع ہو گئی جس کا پورا 4 لاکھ 500 ہے جس میں 10 لاکھ کی تعداد میں مسلمان نماز ادا کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو تاریخی مقامات تھے جو قدیم جگہیں تھیں ان کو سعودی حکومت نے ویسے ہی باقی رکھا. جسے آپ یہ بقیہ قبرستان دیکھ لیں. پہلے یہ مدینہ منورہ سے کتنا دور تھا. آج یہ مسجد نبوی کے بالکل شہر سے مل چکا ہے اور یہ قدیم ہے اور بالکل اسی جگہ پر بڑا بڑھا دیا گیا اسی جگہ پر ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. جیسا کہ سب پتا ہوگا آپ کو حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں اٹھ کر اپنے بستر سے بقی جاتے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیچھے پیچھے رہ جاتی ہیں پھر واپس جب آتی ہیں تو ساتھ ساتھ کھلی رہتی ہے. تو یہی ایک قبرستان تھا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے. یہ بقیہ البرکت جس کے بارے میں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اہل بقی میں جو بقی میں قبرستان میں مدفون ہوئے ہیں ان کے لیے شفاعت کریں گے. لیکن آپ اور ہم یہی جانتے ہیں کہ بقی قبرستان میں صرف دفن ہونا اور اعمال صحیح نہ ہونا یہ شفاعت کا ذریعہ نہیں. شفاعت کے لیے پہلے مومن ہونا, اس لیے کہ اگر بقی شرط ہوگا تو اس میں تو منافقین بھی بہت زیادہ منافقین کا سردار تھا وہ نہیں جب اس کے لیے شفاعت کرے گا تو اہل ایمان ہونا یعنی ایمان کا وفات ہوئی ہو اور نیک ہو تو یہ شرط ہے جو جس پر 70,000 کا جو حدیث ہے يتخذون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وهم الذين لا يسرقون ولا يقتلون ولا يتطيرون. 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے. تو یہ ایک صحابی تھے جن کا نام ہے عکاشہ بن محسن. عکاشہ بن محسن تھے جو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریں ودع الله يا جعلني منهم. عکاشہ بھی پھر ایک دوسرے صحابی تو کہے سبق کا کبھی عکاشہ کہ آپ کے بھائی یہ بقیہ قبرستان یہ سب سے پرانا راستہ تھا جسے شارع علیہ کے نام سے جانا جاتا تھا. آج بھی یہ موجود ہے لیکن آج ہم اور آپ اسے باب السلام کے نام سے جانتے ہیں. اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ مساجد ہے اطراف میں جیسے مسجد غمامہ, مسجد ابو بکر, مسجد عمر, مسجد علی. تو یہ جو مساجدیں ہیں یہ قدیم ہیں اور اسی جگہ پر ہے. کہتے ہیں ان میں سب سے اہم مسجد غمامہ ہے. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھایا کرتے تھے اور یہ آج بھی عید کی نماز بستی سے باہر پڑھائی جاتی ہے. گویا کہ یہ مسجد نبوی تھی اور اس کے اطراف میں جو صحابہ کرام کے گھر تھے اور یہ ان کی بستی سے باہر تھا. لیکن آج آپ باہر جائیں یہ بالکل مسجد نبوی کی توسیع سے مل چکا ہے. غمامہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استسقاء کی نماز بھی پڑھی تھی. اچھا, ان جگہوں پر مساجد کس نے تعمیر کرائی؟ تو کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو بنو امیہ کے دور کے خلیفہ بھی رہے ہیں. جب یہ مدینہ منورہ کے گورنر تھے تب انہوں نے ان جگہوں پر مساجد تعمیر کرا دی. اس کے بعد کے جو مسلم حکمراں آئے وہ ان پر تعمیر اور توسیع کے کام کرتے گئے یہاں تک کہ آج بھی یہ مساجدیں موجود ہیں. یہی ہم آپ سے الوداع چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ سبوں کی زیارت کو قبول فرمائے. جب تک ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں زندہ رکھے دین اسلام پر, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر, اسلام پر. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے. ہمیں صحت و عافیت دے. ہمیں سے بیمار ہے اللہ تو انہیں شفا کا